السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک عورت کو 4 سال پہلے طلاق ہو گیا اور اس کے گھر والوں نے عدت کرنے نہیں دی، لیکن اب وہ عورت چاہتی ہے کہ نکاح کر لوں، تو کیا نکاح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں یا پہلے عدت کرنی ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے، عین و کرم ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اس عورت پر عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ شوہر کے طلاق دینے کے وقت سے ہی عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو عدت میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، اس عورت کے لیے ضروری ہے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ خود بخود عدت میں بیٹھ جائے، اور اگر وہ عدت میں نہیں بیٹھے گی تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگی۔ عدت کی پابندیوں کی رعایت کرنا اس عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ سخت گنہگار ہوگی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عورت کی جو عدت ہے، اگر اس کے حمل نہ ہو تو حمل نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 بار اس کو ماہواری ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ تو 3 بار ماہواری کا جو وقت ہے، یعنی 3 بار ماہواری ہونے کے بعد میں اس کی عدت خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ عدت میں نہ بھی بیٹھے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور پوری ہو چکی ہے۔ تو اب کئی سال گزرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں عدت کر کے، جو پہلے عدت نہیں کر سکی تھی، عدت میں نہیں بیٹھ سکی تھی، اس کی تلافی بھی کر لوں اور اس عدت کے بعد میں نکاح بھی کر لوں، تو عدت میں بیٹھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور عدت میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ عدت میں بیٹھنے کا جو آپ کا وقت ہے وہ نکل چکا ہے۔ اب تو آپ یہ کام کریں، صرف یہ کام کریں کہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور اب آپ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کر لیں، آپ آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عدت میں بیٹھیں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ سمجھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی عدت خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی عورت کے شوہر کا انتقال، مثلاً کسی عورت کے شوہر کا انتقال صبح فجر کے وقت میں ہوا، تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا فجر کے وقت میں، مثال کے طور پر۔ اب وہ عورت عدت میں بیٹھی، مثال کے طور پر دوپہر میں یا شام میں کسی وقت میں، تو اس عورت کی عدت صبح سے ہی شروع ہو چکی۔ یا وہ عورت عدت میں نہ بھی بیٹھی تو بھی اس عورت کی عدت صبح سے شروع ہو چکی۔ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد، 4 مہینے 10 دن پورے ہونے کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وہ عورت عدت میں بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو، عدت کے دن گزرنے کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے۔ عدت یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عدت کے دن گزر گئے، اب وہ دوبارہ عدت میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اب وہ دن گزرنے کے بعد عدت میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب میرا من کرے گا میں عدت میں بیٹھ جاؤں گی، یہ مجھے تو 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، کچھ اب کر لوں، کچھ تھوڑے بہت دنوں کے بعد میں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اور اس طرح سے چلے گا بھی نہیں۔ تو طلاق کی عدت ہو یا بیوہ ہونے کی عدت ہو، کوئی سی بھی عدت ہو، عورت بیوہ ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ عدت ہو، کوئی سی بھی عدت ہو، دونوں ہی صورتوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عورت بیٹھ گئی تو عدت مانی جائے گی، نہیں بیٹھی تو کہا جائے گا کہ اس نے عدت نہیں کی ہے، لیکن عدت کے دن تو نکل چکے۔ اب وہ دوبارہ یہ چاہے کہ میں عدت میں بیٹھ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا، اور وہ عدت میں بیٹھ بھی نہیں سکتی ہے۔ اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔